إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، سماج کی اصلاح کیسے کی جائے اور اس کے تعلق سے کن باتوں کا لحاظ ایک مصلح کو، ایک داعی کو، ایک عالم کو رکھنا چاہیے، اس تعلق سے کچھ باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی. آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، اچھا سماج بنانے کے لیے ہم کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں امت مسلمہ کی تعریف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے چن کر نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تم بہترین امت ہو، بہترین لوگوں کا مجموعہ ہو. امت کا معنی عربی زبان میں لوگوں کی ایک جماعت ہوتا ہے. اخرجت للناس، تمہیں چن کر لوگوں کے لیے الگ کیا گیا ہے، تمہارا انتخاب ہوا ہے، تمہیں چنا گیا ہے، اپنی معاش کے لیے نہیں، سماج کی فلاح کے لیے. تمہاری زندگی کا مقصد تمہارا اپنا مفاد نہیں ہے، میری تجارت چل جائے، میرا گھر اچھا بن جائے، میرے پاس دنیا کے اسباب اور وسائل جمع ہو جائیں، میں خوشحال ہو جاؤں. تم کو جو چنا گیا ہے اور چن کے باقی لوگوں سے الگ کیا گیا ہے، تمہارے لیے نہیں، دوسروں کے لیے. اخرجت للناس، یہاں للناس میں بتایا گیا کہ تمہارا وجود کسی اور کے لیے ہے، صرف تمہاری ذات کے لیے نہیں، بلکہ تم لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. تمہارا نفع اپنی ذات سے جڑا ہوا نہیں ہے، بس مجھ کو میرا فائدہ مل جائے. معلوم ہوا کہ خیریت شروع ہوتی ہے نفع بخشی سے. کسی میں خیر ہے یا نہیں، ہمارے اندر خیر ہے یا نہیں. اگر صرف ہم اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں، صرف اپنے فائدے کے لیے جی رہے ہیں، تو ہم میں بھلائی نہیں ہے. بھلائی والا بننے کے لیے بھلائی متعدی ہونا چاہیے. خیر والا بننے کے لیے اس خیر کا وجود اس کی ذات سے باہر بھی جانا چاہیے. کنتم خیر امت، اصلاً اس سے مراد صحابہ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کی نقش قدم پر چلے، لیکن اصل میں وہ لوگ ہیں. اصل میں اس سے مراد صحابہ ہیں. صحابہ میں بھی مہاجرین، جہاں سے سب شروع ہوا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس سے مراد مہاجر.
کیونکہ ساری خیر شروع کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے اس دین کی بات کو قبول کرنے والے اور اس دین کو عام کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا سب سے پہلا طبقہ امت میں صحابہ ہیں، صحابہ میں مہاجر ہیں، تو اصلاً وہ ہیں، پھر اس میں انصار بھی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس مشن کو لیا، پھر وہ لوگ بھی آ جائیں گے قیامت تک کے لوگ جنہوں نے اس مشن کو لیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو طبعاً بعد والوں کو بھی ان میں شامل کر دیتی ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، یہ برے کے طور پر بھی اچھے کے طور پر بھی ہے۔ اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ ان کے ساتھ اس کو ملحق کر دے گا، جوڑ دے گا۔ برے لوگوں کی مشابہت کرے گا، اللہ بروں میں جوڑ دے گا۔ جیسا حال ہوگا ویسا معال ہوگا۔ ظاہراً جیسی مشابہت اختیار کرے گا، باطناً اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ صحابہ والے مشن میں اگر آدمی اپنے آپ کو شامل کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی اس ظاہری مشابہت کی بنیاد پر اس کے باطن کو بھی اس خیر سے نوازے گا۔ وہ ایمان، وہ یقین، وہ اوصاف اللہ اس کو بھی دے گا، اس درجے میں نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ درجے میں اس کو وہ چیز ملے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار، اور پھر وہ لوگ جو بہترین طور پر ان کی پیروی کرتے رہے، ان کے پیچھے چلے، تو اللہ نے وعدہ دونوں سے کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی، سب کو جوڑ کے اللہ نے وعدہ کر دیا، ان کے لیے الگ ان کے لیے الگ نہیں کیا، سب کے لیے رضا کا وعدہ کر دیا۔ تو جو لوگ ان کے راستے پر چلیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنایا، آپ کے مقصد کو اپنا مقصد بنایا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رضا کا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، صرف راضی ہوگا یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات جنت میں تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی جن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں، ان باغات میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں آدمی مال کما لے، دنیا میں آدمی شہرت پالے، دنیا میں آدمی عہدہ پالے، دنیا میں آدمی خوشحال زندگی گزارے، جو ختم ہونے والا ہے وہ کہاں آخری کامیابی ہے؟ جو فنا ہونے والا ہے وہ کہاں الٹیمیٹ کامیابی ہو سکتی ہے؟ کامیابی وہ ہے جو باقی رہے، جس کے لیے فنا نہ ہو، جس کی انتہا نہ ہو، جس کے بعد اور ناکامی نہ ہو، واقعی کامیابی وہ ہے۔ تو صحابہ اصلاً مراد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ معلوم ہے کہ خیریت، بہترین ہونا، اچھا ہونا، اس کا مدار یہ ہے کہ انسان میں منفعت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، سارے لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں۔ نفع بخشی کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا نفع بخشی ہے، روتے ہوئے کو خوش کرنا نفع بخشی ہے، لیکن سب سے بڑی نفع بخشی ہے کہ انسان
دوسروں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے۔ اس سے بڑا نفع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کسی پہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو قبر کے عذاب سے، حشر کی ذلت سے، آخرت کی جہنم سے بچا لے، اتنا بڑا فائدہ اس کو پہنچائے کہ اس کو جنت میں لے جائے، جنت کا راستہ اس کو دکھا دے، چلنے میں مدد کرے اور اسے جنت تک لے جائے۔ اس سے بڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس امت کی خوبی یہ ہے کہ اس کا اپنا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اپنے لیے جینا کوئی جینا ہے، اپنی ذات کے لیے آدمی جیے، یہ مقصد ہے، میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ کمانا چاہتا ہوں، ہاں تو اس کے بعد قبر میں جانا چاہتا ہوں، جائے گا۔ قبرستان میں لوگ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ڈریمز تھے، ان کے خواب تھے، ان کے پلان تھے، ان کی سیٹنگ تھی، اللہ نے سب اپسیٹ کر دیا۔ کتنی بھی تو سیٹنگ کر، اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تیری نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ تو دنیا کی سیٹنگ کر کے کیا کر لیا تو نے؟ پیسہ، عزت، دولت، شہرت، مقام سب جمع کر لیا، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد موت۔ موت کے بعد کیا؟ میں تو اس کی تیاری کیا ہی نہیں، ناکام۔ اصل تیاری وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، انہوں نے اپنا مقصد یہ بنایا کہ اللہ کا دین عام ہو، لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین آئے، ہماری زندگی میں آئے، دوسروں کی زندگی میں آئے، گھر والوں میں آئے، پاس پڑوس میں آئے، عام لوگوں میں آئے، اپنوں میں آئے، پرایوں میں آئے، سماج میں دین آئے، زندگیوں میں دین آئے۔ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کا حصہ کتنا ہے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا وے آف لائف ہے، میرا راستہ، اس پہ میں مسلسل چلتا رہوں گا، یہ راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کیا کرتا ہوں میں؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، حکمت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ یہ صرف میرا گول نہیں ہے زندگی کا، جو کمال درجے میں میری اتباع کرتا ہے اس کا بھی یہ وظیفہ ہے، اس کا بھی یہ زندگی کا طریقہ ہے۔ کیا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت کے ساتھ، وہ بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اکیلا میں نہیں، میرے سچے اتباع کرنے والے ان کی زندگی کا بھی یہ گول ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ معلوم ہوا کہ کمال اتباع حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ مسواک کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت قیمتی ہے، زندگی میں وہ آنا چاہیے۔ رات میں سوتے وقت ذکر کر رہا ہے، نیند کھلی صبح میں ذکر کر رہا ہے، مسجد میں دائیں قدم رکھ کے آ رہا ہے، بیت الخلاء میں بائیں قدم رکھ کے جا رہا ہے۔ یہ ساری سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے زندگی معمور ہونا چاہیے، لیکن ان ساری سنتوں کو زندہ کرنے والی سنت کون سی ہے؟ وہ چھوٹی ہوگی کہ بڑی ہوگی؟ سوچیے کہ ایسا عمل جو زندگیوں میں ساری چیزیں لائے ہیں وہ ان سے اوپر ہوگا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کبھی چھوڑا نہیں،
جس کا اہتمام اپنی زندگی میں آخری وقت تک کیا. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد سجدہ گاہ بنا لیا. قبروں پہ سجدہ کرنے لگ گئے، قبروں کو قبلہ بنا لیا. آخری وقت ہے، وفات کا وقت ہے. اپنے گھر والوں کو جمع کر کے بول رہے ہیں یہ برتن اس کے، یہ دیوار اس کی، یہ گھر اس کا، یہ میری فلاں چیز اس کی. اپنی چیزیں تقسیم کر رہے ہیں. میرے بعد صحابہ کو بلا کے بیوی بچوں کا خیال رکھو، میرے کھانا پینا ان کا لحاظ رکھو، کپڑا ان کا لحاظ رکھو، منتھلی ایکسپنسز ان کی خیال رکھو. اس کی فکر ہے. ہماری فکر یہ ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں آخری وقت میں آدمی کیا کرتا ہے. آخری وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ ہے کہ لوگ شرک میں، قبر پرستی میں مبتلا نہ ہوں. دیکھیے کتنی ساری چیزیں ہیں، تعویذ گنڈے ہیں، سورج چاند کو پوجنا ہے، بت پرستی ہے، بہت کچھ ہے. شرک کی 50 شکلیں ہیں، لیکن ان شکلوں میں ایک شکل ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ڈرا رہے ہیں. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. قبر پرستی، قبر پرستی. اور بدقسمتی سے آپ دیکھیں گے آج امت مسلمہ میں قبر پرستی آپ کو دکھائی دے گی، قبروں پہ سجدے کرنا. آخری وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر ہے. کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنی فکر بنائی؟ ہماری فکر کیا ہے؟ انسانیت خصوصاً امت مسلمہ شرک سے پاک ہو جائے. پوری انسانیت، لیکن اس میں سے خاص طور پر زیادہ حق کس کا ہے؟ ہم پر مسلمانوں کا حق زیادہ ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مسلمان اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، رشتہ دونوں کا صحیح کر دو، دوریاں کم کر دو. بھئی دو مسلمانوں کی دوری کم ہو، ان کا رشتہ صحیح ہو، ان کا تعلق صحیح ہو جائے، اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق صحیح ہو جائے. ایک بھائی سے وہ دور ہے، اس کو قریب کر دو. اللہ سے دور ہے، من باب اولا ضرورت ہے اس بات کی کہ رب العالمین ہے وہ. اس سے رشتہ اس کا اگر بگڑ گیا، اس سے تعلق بگڑ گیا، ہلاکت ہی ہلاکت ہے. آج ہم اس کی کتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہے کہاں جا رہا ہے، مردوں کا کیا حال ہے، عورتوں کا کیا حال ہے، بچیوں کا کیا حال ہے، عقیدے کا کیا حال ہے، عبادات کا کیا حال ہے، اخلاق کہاں جا رہے ہیں، زندگیوں سے سنتیں، اسلامی آداب نکلتے جا رہے ہیں، گھروں سے دین نکل رہا ہے، ایک طبقے میں آ رہا ہے، بے دین طبقہ تھا، دین کی طرف آ رہا ہے کیونکہ سب چک لیا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی کام کا نہیں ہے، وہ دین کی طرف آ رہا ہے. اور ایک طبقہ دھیرے دھیرے اس پر دنیا کھل رہی ہے، اچھا کمانے لگ گیا، اس دنیا کی اس کی موج مستی، اس کا مزہ لگ گیا اس کو. اب وہ دھیرے دھیرے دین سے دور جا رہے ہیں. یا فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے کمانے کے راستے پر جا کر وہ اس راستے پر چلا جا رہا ہے. یہ جو حال ہو رہا ہے، اس کی فکر ہم کو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ صرف یہی کہ میرا بینک بیلنس کم ہے، زیادہ ہے، مہینے کا خرچہ کتنا ہے، کیسا ہوگا میرا، یہی فکر ہے. مسلمان کی فکر یہ ہوتی معظم، مسلمان کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ میرا منتھلی ایکسپنسز صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ ہمارا پوری صلاحیتوں کا آخری، اس سے اوپر ہم نہیں جا سکتے. یہ لیول، اس لیول تک گھٹ گئے ہم لوگ
کہ جیب میں، تجوری میں، بینک میں میرے کتنے پیسے ہیں، بس یہی ہمارا آخری لیول ہے کہ اس سے زیادہ میرا کوئی ٹینشن نہیں زندگی کا. بتائیے پھر میرے بینک بیلنس میں ایمان کتنا ہے، میرے بینک بیلنس میں یقین کتنا ہے، توکل کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، رسول کی محبت کتنی ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کتنا ہے. یہ بینک بیلنس نہیں ہے کیا؟ یہ آخرت کی کرنسی ہے. یہاں کی کرنسی کی فکر ہے نا، کر، ٹھیک ہے، لیکن تیری زندگی کیا صرف دنیا کی ہے، آخرت کی نہیں ہے؟ جیسے آج تیری زندگی ہے، کل نہیں ہے کیا؟ کیا خالی آج ہی ہے سورج ڈوبنے تک؟ نہیں بھائی، کل بھی ہے. تو کل کہاں تک جا رہا تیرا؟ موت تک. وہاں تک ہی تیرا کل ہے، وہاں تک ہی تیرا فیوچر ہے، اس کے آگے نہیں ہے کیا؟ اس کے آگے کی فیوچر کا کیا؟ ایک سال تک سوچتا 2024 25 کا نہیں معلوم کرتا ایسا نہیں. ریٹائرمنٹ تک سب کچھ میرا جب ختم ہو جائے گا تب تک کے لیے سوچ کے رکھتا ہے. تو تیری زندگی کہاں تک ہے؟ موت تک ہے یا اس کے بعد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تیرا یقین ہے تو جیسے موت تک کا سوچ رہا ہے، موت کے بعد کا کیوں نہیں سوچ رہا؟ کہیں نہ کہیں یقین میں کھوٹ ہے. اگر یقین میں کھوٹ نہیں ہوتی تو موت کے بعد کا بھی سوچتا، بلکہ جیسے آج تو بڑھاپے کا سوچ رہا ہے، آج کر سکتا ہوں سب کچھ، آج ہی کر لوں گا بھائی، بڑھاپے میں کیسا ہوگا، نہیں کر پاؤں گا، اب بھی کر کے رکھنا پڑے گا. بڑھاپے میں نہیں کر پاؤں گا، اچھا مرنے کے بعد کر پاؤں گا؟ بڑھاپے میں تو کہیں نہ کہیں واچ مین کا جاب بھی مل جائے گا، بیٹھو چچا، کسی اور کی دکان پہ بیٹھنے کا بھی موقع ہے. لیکن قیامت کے دن نیکیوں کی بھیک بھی نہیں مانگ سکتا کسی سے. قیامت کے دن کسی سے بھیک بھی نہیں مانگ سکتا ہے. یہاں تو مانگ سکتا ہے، کچھ نہیں تو نہیں، کم سے کم بھیک تو مانگ لے گا بھائی. وہاں تو وہ بھی نہیں ہے. تو اس کی تیاری کیا ہے؟ اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس کا انتظام کیا ہے؟ ہم پیسوں سے آگے بھی سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں. دنیا والوں کو دیکھ کے ہم لوگ ان جیسے بن جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ کیا بول رہے ہیں، بھائی پیسہ ہے نا سب کچھ ہے، پیسہ ہے نا سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. سنتے 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 ہمارے بھی ذہن میں بیٹھ جاتا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. لوگوں کو سنتے 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 ہم لوگوں جیسے بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم صبح سے شام تک اسی ماحول میں ہیں. پیسہ، ایسا ویسا، پیسہ کیسا بھی آئے، پیسہ ہے. یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں جو پیسے سے آگے کا معاملہ ہے. ہم آخرت کو مانتے ہیں جو پیسے سے آگے کی چیز ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس وقت میں، اب ایسے بندے ظاہر ہونے والے ہیں جن سے نپٹنے کی تمہاری طاقت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دے گا، اہل ایمان کو لے کے پہاڑ پہ چلے جاؤ. پہاڑ پہ چلے جائیں گے، نہ بزنس، نہ جاب، نہ دکان، نہ شیئر مارکیٹ، کچھ بھی نہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں. پھر اس وقت میں ایک پھل پوری فیملی کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک پھل پوری فیملی کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت میں بغیر پیسے کے بھی پالے گا. اور اس سے بڑھ کے ماں کے پیٹ میں نہیں رہتے کیا؟ ہم میں سے کون ہے جو ماں کے پیٹ میں نہیں رہا ہے؟ کوئی باہر، ہاں کسی بوتل میں پلا ہے کوئی؟ سب ماں کے پیٹ میں رہے. کتنے مہینے رہے؟ ہم تو ایک ہفتہ اپنے پاس پیسہ نہ رہے تو بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی جگہ انسان ہے، پیسہ ہونا چاہیے اس کے پاس، ہم نہ نہیں بول رہے ہیں،
لیکن 9 مہینے تک اللہ رکھا نا، اس کے اندر پیسہ بھی سب کچھ بھی نہیں تھا، یا اندر تھا کچھ آرڈر کر سکتا تھا ہاں زومیٹو سے یا کچھ آتا تھا؟ نہیں، اللہ نے وہاں رکھ کے تجھ کو پالا ہے نا. اللہ نے بتایا ہم کو کہ تجھ کو یہاں رکھ کے میں بغیر کسی ذریعے کے بھی تجھ کو یہاں زندہ رکھ سکتا ہوں. نہ تو کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ پیشاب نہ پاخانہ یہاں زندہ رکھے گا. اللہ نے کیسا رکھا؟ وہاں پیشاب پاخانہ کرتا تو وہ تو اینڈ میں اس کی جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کا، اب باہر آنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے زیادہ رکھا جائے تو پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے، تب پاخانہ کر دیتا ہے، اس سے پہلے نہیں. کیسا عجیب معاملہ اللہ کا. ویلیڈیٹی جب ختم ہو جاتی ہے، اس کا رینٹ 11 مہینے ختم ہو جاتے، اس کے 9 مہینے کے بعد اب نکلنا ہے تجھ کو باہر، اوور ٹائم جب کرتا ہے تب پاخانہ کر دیتا ہے. ہم دنیا کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ ہماری ساری صلاحیت آخرت کی ختم ہو جاتی ہے، ٹائم ہی نہیں اپنے پاس. اور ہماری جو رسپانسبلٹی ہے ایک امت ہونے کے اعتبار سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچ پاتے کہ یہ بھی تو میرا کام ہے. ہم ایک آدمی کو دینی مجلس میں لا سکتے ہیں، ہم نہیں لاتے، نہیں لاتے. ہم خود آنے میں ڈگمگ ہوتا ہے ہمارا، جاؤ کہ نہیں جاؤ. بتائیے، یہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے صرف پیسہ نہیں ہے. پیسہ آ جانے کے بعد بھی انسان پریشان کا پریشان رہتا ہے. دنیا ایسی ہے، دنیا میں ہر چیز جو نہیں ہے انسان کے پاس وہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے. دنیا کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، جو نہیں ہے وہ اٹریکٹیو ہے، جو مل گیا اس کا اٹریکشن ختم. میری بات یاد رکھیے، اگر زندگی بھر اس کو یاد رکھیں آپ تو واقعی آپ عقل مند ہیں. دنیا کو بنایا اللہ نے ایسا ہے کہ جب تک نہیں ملتی ہے تب تک اس کا اٹریکشن ہے، مل جانے کے بعد اس کا اٹریکشن نہیں رہتا. اور مجھ کو اس کی دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جتنی چیزیں آپ نے خریدی ہیں ان کے بارے میں سوچ لیجئے. رات کو نیند نہیں آتی جب کل لینا ہے کچھ، تو گاڑی ہو، گھڑی ہو، موبائل ہو، جب تک لینا رہتا اس کے اندر تن بدن میں آگ لگی رہتی. کب صبح ہوتی ہے؟ اگلے ہفتے کی بجائے آدمی سوچتا کل ہی لیے تو اچھا ہے. جب انسان سوار ہو جاتا ہے گھوڑے پہ تو پھر اس کو صبر نہیں ہوتا. دنیا میں ایسا ہے، جب تک وہ نہیں ہے اس کی طلب، جستجو، اس کا اٹریکشن، اس کے فضائل سب سامنے ہوتے ہیں. جب وہ مل جاتی ہے اس کے مسائل سامنے آتے ہیں. ہاں، جب تک نہیں ملتی ہے اس کے فضائل سامنے ہوتے ہیں، اس میں کتنی خوبیاں ہیں. جب مل جاتا ہے اس کے عیوب سامنے آتے ہیں اور اس کی اٹریکشن نہیں ہوتی ہے. پھر دوسری کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ایک پیڑ کے بعد دوسرا پیڑ ہے، وہ پیڑ بہت اچھا ہے، ہاں چلو اس کے سائے میں جا کے بیٹھیں گے. جب جا کے بیٹھتے اس کے سائے میں مزہ نہیں آ رہا اپنے کو. پھر دوسرا اور ایک پیڑ دکھتا، وہ زیادہ اچھا لگ رہا، پھر چل کے جاتا وہاں تک تو یہ بھی ویسا نہیں. پھر دوسرا ایک پیڑ دکھتا ہے. یہ انسان کی زندگی ہے، یہاں تک کہ وہ پیڑ بدلتے 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 قبر میں چلا جاتا ہے. تقریباً لوگوں کا حال یہی ہے. انسان کا دل ہی ایسا ہے، اللہ نے بنایا اس کو ایسا ہے. قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ تقلب کی وجہ سے. وہ ایک حال پہ رہتا ہی نہیں، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی ایک سٹیبل حال میں نہیں رہے گا، سیٹسفائی جلدی نہیں ہوتا ہے. تو اس دنیا کے پیچھے اگر ہم دوڑتے رہیں گے اور اپنی زندگی کا مقصد ہم بھول جائیں گے، امتی ہونے کے اعتبار سے جو شرف اس امت کو اللہ نے بخشا ہے، اگر اس کو ہم نہیں یاد رکھیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے. سب کچھ کرا لیکن وہ نہیں کرا جو کرنا چاہیے تھا، کیا فائدہ، کیا فائدہ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی کس بنیاد پر؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے چن کے الگ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کس بنیاد پر تم میں خیریت ہے؟ ایک، تمہارا وجود تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، ایک بڑے گول کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟
تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اس لیے کہ لوگوں کو صحیح غلط معلوم نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا ترقی کر چکی ہے، آسمان میں ستارے کتنے ہیں، زمین کتنی وسیع ہے، مخلوقات کیسی ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، یہ سب معلوم ہے ان کو، کیا کیسے ہوتا ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنا اس کا پیمانہ نہیں ہے، پریشان انسان۔ مغربی ملکوں میں آج کئی مسائل ہیں، ان میں سے ہتھیار رکھنا صحیح ہے کہ غلط، جوا صحیح ہے کہ غلط، شراب صحیح ہے کہ غلط، LGBTQ نئے دور کا نیا مسئلہ، وہی جو پرانے زمانے میں لوط علیہ السلام کے زمانے میں مسئلہ تھا، آج پھر سے آیا۔ لیکن وہ شہوت کا مسئلہ تھا، یہ ان کا انٹلیکچوئل پرابلم ہو گیا ہے، ان کا علمی مسئلہ بن گیا ہوں کہ بھائی لڑکا ہے کہ نہیں، لڑکی ہے کہ نہیں۔ دیکھیے اسلام سیدھا سادہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، اور اگر کچھ مسئلہ ہے تو وہ فزیکل مسئلہ ہے، وہ بیماری ہے، یا تو ذہنی مسئلہ ہے جس کو ٹھیک کرنا پڑے گا علاج کر کے۔ لیکن وہاں یہ نہیں ہے، وہاں انہوں نے کیا کر دیا، گوبر کا گلاب بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انہوں نے ایک ایسی چیز کو جو کچھ نہیں تھی اس کو ایک دم بڑا فلسفی بنا دیا ہے۔ کیا تو لڑکا ہے؟ ہاں، تو اس کو کیا لگتا ہے؟ مجھ کو لگتا میں لڑکی ہے، تو لڑکی ہے۔ میں لڑکی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں لڑکی کے بدن میں لڑکا قید ہوں، تو لڑکا ہے۔ کب ایسا ہو گیا تو کیا ہے؟ تو اب ان کو یہ کرنا پڑا۔ دیکھیے سمجھے، یاد رکھیے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ جو کالج میں پڑھنے والے بچے، انٹرنیٹ یوٹیوب پہ طواف کرنے والے سب، ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اسلام کی عظمت آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اسلام کتنا پیارا دین ہے، اور اس سے آزاد ہو کر سوچنے میں علم نہیں ہے، مصیبت ہے۔ اب کچھ لوگ بولنے لگے، مجھے لگتا ہے میں بھیڑیا ہوں۔ واقعی ایسا ہوا، وہاں کی اسکولوں میں ان لوگوں نے کر دیا، کوئی کسی کو فورس نہیں کرے گا کہ تو لڑکا ہے لڑکی ہے، نہیں کریں گے ایسا، کیونکہ پریشر ایسا آیا۔ اوپر سے بھی کچھ ہیں لابیز جو ایسا کرتی ہیں، اسکول میں پریشر نہیں کرنا بچوں کو کہ بائنری نہیں، لڑکا لڑکی ختم، اتنا نہیں، تجھ کو جو لگتا ہے تو ہے۔ تو بچے بولے مجھ کو لگتا ہے میں بھیڑیا ہوں، لومڑی ہوں، کسی کو لگتا ہے میں بکری ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم بکری لگتا تو بکری، بھیڑیا تو بھیڑ، تو بچے بھیڑے کے سے پکار رہے، وہ ڈاکیومنٹری پوری اس کے اوپر ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ کو دیکھنے ملے گا کہ کوئی اپنے چہرے پہ ٹیٹوز بنا رہا ہے، کوئی ناک کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے دانت نکال دے رہا ہے، کوئی ہونٹ اپنے کچھ کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں یہ ہوں، ایلین ہوں۔ تو ایلین ہے، کہاں رکے گا یہ؟ کہاں رکے گا یہ؟ انسان پریشان ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کیسے کرے۔ صحیح اور غلط کی تمیز اس کے پاس کوئی پیمانہ اس کے پاس نہیں ہے کہ سماج کو بولے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ جب عوام کے ہاتھ میں، لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا، تم کو جو صحیح لگتا وہ صحیح ہے، تم کو جو غلط لگتا وہ غلط ہے، آپ بتائیے صحیح اور غلط کے کتنے ورژن پیدا ہو جائیں گے؟ پھر آپ لکیر کیسے بیچ میں آپ رکھ سکتے ہو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ انسان کو خارجی رہنمائی کی ضرورت ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کی سوسائٹی جہاں آزادی کا ماحول ہے، پریشان ہے۔ کیا کریں، کس کو صحیح بولے کس کو غلط بولے؟ اب وہی مسئلہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہاں پہ ذہن یہ بن گیا ابھی ایک بڑے طبقے کا کہ ٹروتھ جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹیو ہوتا ہے، یعنی حق میرے حساب سے الگ ہیں، تیرے حساب سے الگ ہے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیا صحیح ہے کیا غلط، تیرے کو صحیح لگتا ہے تو تیرا صحیح الگ ہے، اس کو یہ صحیح لگتا ہے اس کا صحیح الگ ہے، اس کے حساب سے وہ صحیح ہے، میرے حساب سے یہ صحیح ہے، جس کا صحیح اس کا صحیح۔ صحیح کیا ہے لیکن صحیح کیا ہے؟ آج اگر آپ کو مغربی ماحول آپ دیکھیں تو آپ کو اس بات کا شدید احساس ہوگا، واقعی انسان طے نہیں کر سکتا صحیح کیا ہے، واقعی انسان طے نہیں کر سکتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، معروف کی تاکید کرتے ہو، صحیح کی تاکید کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور منکر سے روکتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تمہارے پاس وہ علم ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ انسانیت پریشان ہے، جہالت میں بھی پریشان تھی، معلوم نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، علم کے عروج پر بھی پریشان ہے، علم کی ایک دم عروج ہے، ترقی اتنی زیادہ ہو چکی ہے علم کی، پھر بھی پریشان ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ صحیح کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ یہ علم اللہ نے ہم کو دیا ہے، اتنا احسان ہے اللہ کا، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے صحیح اور غلط کا علم ہم کو دیا، ایسا نبی عطا کیا جس نے تفصیل کے ساتھ اللہ کی مرضیات کو، حق اور باطل کو، صحیح غلط کو واضح کر کے ہم کو سکھایا۔ یہ جو دین ہے اس میں نجات ہے، سب جو گھوم کے آتا نا اس کو معلوم رہتا ہے، جو گھوم کے نہیں آیا اس کو نہیں معلوم، اتنا نہیں سمجھتا کہ کتنا ضروری ہے۔ جو آدمی ریگستان میں بھٹکا 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 بہت پریشان ہو گیا، پیاسا پریشان، دھوپ سے تنگ آیا اور اس کو ایک پیڑ ملا سائے دار، اور ایک آدمی آرام سے نخلستان میں چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اے سی میں، اس کو معلوم ہے اس کی ویلیو کیا ہے، کس کو معلوم پڑے گی؟ جو بہت بھٹکا ریگستان میں اور پھر ایک پیڑ ملا اس کو، اے سی والا بھی نہیں ہے وہ، لیکن اس کو معلوم ہے اس پیڑ کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو اس پورے مغربی معاشرے میں بھٹکے گھومے جیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھے، ہائی لیول کا ایجوکیشن حاصل کیے، سب انجوائے کیے ان لوگوں نے، سب انجوائے کیے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ سب انجوائے کیے ان لوگوں نے۔ اس کے بعد جو بے چینی کے بعد جب اسلام ان کو ملتا، ہاں یہ چیز ہے، میں اس کی تلاش میں تھا، میں کلبز میں جا رہا تھا، میں اسپورٹس میں جا رہا تھا، میں شرابیں پی رہا تھا، میں جو چاہ رہا تھا جو میری دل کو سکون ملے وہاں نہیں ملا میرے کو، یہاں مجھ کو سکون ملا۔ مرد، عورتیں، جوان، بچے، بچیاں، جب ان کو واقعی اسلام ملتا ہے بھٹکنے کے بعد، پھر وہ اس کو اس طرح سے سینے سے لگاتے مر جائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں اس کو، مر جائیں گے ہم۔ ان کے سامنے جب بات آتی ہے اور کلمہ پڑھتے اور روتے روتے پڑھتے ہیں، کبھی روتے روتے پڑھے ہم لوگ کلمہ؟ سوچیے کب پڑھے تھے ہم لوگ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کبھی یہ پڑھتے پڑھتے روئے؟ وہ لوگ کلمہ پڑھتے پڑھتے روتے کہ یہ چیز ہے جو ہم کو چاہیے تھی، اسلام ہم کو چاہیے تھا، اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کتنا وقت چلا گیا زندگی کا، اب ملا ہم کو، لیکن ملا بہت، اللہ کا شکر ہے۔ وہ غم اور تکلیف اور راحت اور سکون، اس کی خوشی، اس کا رونا رہتا ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو انٹرنیٹ پہ سب ملیں گے اس طرح کے۔ اسلام قبول کرتے وقت ان کے دل کی کیفیت کیا رہتی، کہ سکون کا سانس وہ لیتے ہیں، اتنا بڑا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن ہم بغل میں دبا کے اس کو زندگی گزار رہے ہیں، طاقوں پہ رکھ کے اس کو زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو کیا بانٹتے؟
اپنے لوگوں کو نہیں بانٹ رہے ہیں. جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو ہم نے اسلام سے محروم رکھا ہے. جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو ہم نے اسلام سے محروم رکھا ہے. ہم سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ان کو کھلا رہے، پلا رہے، پہنا رہے، ان کی اسکول کی فی دے رہے، ہاں ان کی اسپورٹس کی فی دے رہے، ان کو جوتے پہنا رہے، ان کو موبائل فون لے کے دے رہے، ان کو اچھی موٹر گاڑی کی خواب دیکھ رہے، اچھے سے اچھا گھر ان کو دے رہے. لیکن ان کو ہم وہ چیز نہیں دے رہے جو سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے ہے، دین. پھر شروعات ہمارے گھر سے، بیوی، بچے، رشتہ دار، پڑوسی اور قریب کے لوگ. دشمن چھوڑ دیجئے، اجنبی چھوڑ دیجئے، جاننے پہچاننے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، جن کے سکھ میں دکھ میں ہم شریک ہیں. لیکن دین نہیں دیں گے تم کو. پیسہ دیں گے ہم تم کو، ٹائم دیں گے تم کو، دین نہیں دیں گے تم کو. بتائیے اس سے زیادہ سنگ دلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ یہی وہ چیز ہے جو ہم کو بہتر بنا سکتی ہے. تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہو. وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بری باتوں سے وارن کرتے ہو، یہ غلط ہے، نہیں کرنا ایسا، برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ مت کر، نقصان ہے اس میں تیرا. وتؤمنون باللہ، اور تمہارا یقین اللہ پہ ہے. تمہارا یقین کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. میں اگر دین کا کام کروں تو میری معاش کا کیا؟ اللہ ہے نا، اللہ ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ دے گا تجھ کو. میں اگر دین کا کام کروں گا لوگ دشمن بن جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے، تکلیف ہوگی، اللہ ہے، اللہ حفاظت کرے گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے تم کو بچائے گا. اے نبی، ہماری زندگی میں یہ گول بیٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے آپ مقرر نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، خالی مقرر ہونا ہی انسان کو دین کا کام کرنے والا بناتا ہے؟ نہیں. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. پھر آپ کہیں بھی جاؤ آپ بات کر سکتے ہو. نہیں کر سکتا، میں نہیں آتا میرے کو بات کرنے، کوئی بات نہیں، نہیں آتا کوئی بات نہیں. تو خود بول نہیں سکتا ہے، بولنے والے سے جوڑ تو سکتا. تو خود جا کے سمجھا نہیں سکتا ہے، سمجھانے والوں کے پاس لا تو سکتا. بات تو ایک ہی ہوگی. بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اپنے بچوں کا علاج نہیں کر سکتا، پڑوسیوں کا علاج نہیں کر سکتا، تو مرنے دینا. کیا کرتے ہم، ہے کہ نہیں؟ سیدھی بات ہے نا. ایک بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، آپ کیا کرتے؟ مجھ کو دوا معلوم نہیں ہے تو مر جا. کرتے ایسا؟ کیا کرتے؟ اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے. کبھی اس کو وقتی طور پر کلینک پہ لے جاتے ہیں، کبھی بیماری زیادہ رہتی ہے اس کو ایڈمٹ کرنا پڑتا. گھر کا ہو تو ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھتے، اچھا ہونے تک انتظار کرتے، پیسہ دیتے، ڈاکٹر سے منت سماجت کرتے، ڈاکٹر صاحب پلیز دیکھیے ذرا، دھیان دیجئے، میں دے رہا ہوں نا ڈاکٹر ہوں میں، بس ہم لوگ رشتہ دار اس لیے بول رہے ہیں، ہمارے دل کی بات بول رہے ہیں آپ کو، تھوڑا جلدی دیکھیے، کیسا بھی کر کے کیجیے. اتنا فکر کرتے. جسم بیمار ہے، دل بیمار ہے اس کا نہیں، مر جائے گا، ہاں وہ فکر ہے ہم کو. مرنا نہیں چاہیے، ہاں مرنا نہیں چاہیے. اور جہنم میں جانا چاہیے؟ جہنم میں گیا تو مرنا زیادہ برا ہے کہ جہنم میں جانا زیادہ برا ہے؟ قبر میں جانا زیادہ برا ہے یا قبر میں سانپ بچھو اور اللہ کے فرشتوں کا عذاب ان کو ہو، یہ زیادہ خطرناک ہے؟ سوچیں زیادہ خطرناک کیا ہے. ہماری فکریں صحیح ہونا چاہیے، ہمارا پرسیپشن صحیح ہونا چاہیے. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے چن کے نکالا گیا ہے. تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر یقین رکھتے ہو. اصل بنیاد یہ ہے.
کہ اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم کو سیاسی سطح پر بھی غالب کرے گی۔ خالی دین دعوت ہی ہے کیا؟ سیاسی معاملات بھی تو حل ہونے چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت مت ہارو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ دیکھیے، غلبے کے لیے ایمان ہے۔ تم ہی غالب رہو گے اگر تمہاری فوج بڑی ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر ٹیکنالوجی بہت بہترین ہو، تم ہی غالب رہو گے میجارٹی ہو، تم ہی غالب رہو گے تمہارے پاس ایجوکیشن ہو، پیسہ ہو، سیاست ہو۔ وہ ثانوی ہے، سیکنڈری ہے، نمبر 2 پہ ہو۔ بنیاد کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلبہ اسباب سے نہیں ہوتا ہے، رب العالمین کی نصرت سے ہوتا ہے۔ غلبہ اسباب سے ہوتا نہیں، غلبہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ کون بتایا یہ؟ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے؟ معلوم ہے کہ مغلوبیت اللہ کی نصرت سے محرومی کا نتیجہ ہے، اور اللہ کی نصرت پانے کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط ایمان ہے۔ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، تو تم خود سے غلبہ پاؤ گے؟ تم خود سے غلبہ پاؤ گے؟ نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تم کو۔ اللہ نے خود نبی کے بارے میں کہا ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے آپ کی تائید کی، سپورٹ کیا آپ کو، اور ایمان والوں کے ذریعے سے۔ ایمان والوں کا سپورٹ مین پاور نمبر 2 پہ ہے۔ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد نمبر 1 پر ہے۔ اللہ کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کے بغیر تم غالب نہیں ہو سکتے۔ تم کو غالب ہونا ہے تو تم کو اللہ کی نصرت پانا پڑے گا۔ اللہ کی نصرت پانے کے لیے باقی اسباب نہیں، بنیادی سبب ایمان تمہارے پاس چاہیے۔ ہے ایمان ہمارا ویسا؟ ہے کیا؟ اللہ مدد کر ہماری، ہے ایمان ویسا؟ اچھا، اللہ مدد کر ہماری، تو مدد کر رہا دین کی؟ اللہ کیوں مدد نہیں کر رہا رے اپنی؟ تو مدد کر رہا کیا اللہ کی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، چاہے بدر ہو چاہے احد ہو، اللہ کا قانون قانون ہے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد پانے کے لیے اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ شروع تجھ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ مدد کر تو ہم دین کا کام کریں گے، نہیں ہوتا ایسا۔ تو شروع کر، تیرے پاس جو صلاحیت ہے اللہ نے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ اے اللہ کچھ فرشتوں کی فوج دے دے، کچھ پیسہ دے دے، اور کچھ تھوڑا سا یہ ساری چیزیں مجھ کو جو چاہیے، ایک سینٹر دے دے تو میں دین کا کام کروں گا۔ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا؟ جیسے تھے کھڑے ہو گئے صفا کی پہاڑی پر، یا صباحا، جو اسباب آپ کے پاس تھے، جو کچھ آپ کے پاس تھا، آپ نے وہاں سے شروع کیا، آپ نے وہاں سے شروع کیا۔ ہم چاہتے ہیں سب ملے پھر کام کریں گے دین کا، نہیں ہوتا۔ شروعات تجھ کو کرنی پڑے گی، پھر اللہ تیرے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ جس نے سمجھا وہ صحیح کام کر سکتا ہے، نہیں تو یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ کم پڑا وہ کم پڑا، ہمیشہ اسی میں پڑا رہے گا وہ۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں، اپنے حال پر غور کریں، تو
سماج کی اصلاح کے لیے ہمارے سب سے پہلے ہماری سوچ صحیح ہونا چاہیے. ہم کو اس کی اہمیت معلوم ہونا چاہیے. ہم کو اپنے حال پر غور کرنا پڑے گا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں. اور ہم میں سے ہر ایک کو ہر دن اس بات کی فکر رکھنی پڑے گی. ہر دن. کوئی دن آپ کا گزرا صبح سے شام تک, اور کچھ کھایا ہی نہیں آج میں نے, ہے ایسا دن؟ برابر کھاتا. صبح کا ناشتہ چاہیے, دوپہر کا کھانا چاہیے, شام کی چائے چاہیے, رات کا کھانا چاہیے, اس کے بعد تھوڑا کچھ کٹر پٹر بھی چاہیے. سونے تک چلے گا. بغیر کھانے کے پورا دن چلا گیا, ایسا ہوا؟ لیکن پورا دن چلا گیا, میں نے کسی کو بھی اللہ سے نہیں جوڑا, کسی کو بھی میں نے اللہ کی طرف نہیں بلایا, کسی کو بھی میں نے دینی مجالس کی دعوت نہیں دی. میں خود ہی نہیں کر رہا تو دوسروں کو کہاں سے بولوں گا؟ کیا کرنے کا کام نہیں ہے. پھر زندگی میں سکون نہیں ہے, واقعی نہیں رہے گا. کیسے ملے گا تجھ کو سکون؟ سکون کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی کے مقصد اور اپنے اصولوں کے موافق جیتا ہے. اس کو یاد رکھیے, لکھ کے اس کو یاد رکھیے. سکون تب ملتا ہے جب انسان اپنے مقصد حیات اور اپنے اصولوں کے مطابق جیتا ہے. جیسے ہی اپنے مقصد سے انحراف کرتا ہے, جیسے ہی اپنے اصولوں سے انحراف کرتا ہے, بے چینی شروع ہو جاتی ہے. لکھ کے رکھیے اس کو, یہ بدلنے والا نہیں ہے. زندگی کا مقصد اور زندگی کے اصول جب ان سے آدمی ڈیویٹ ہوتا ہے, وہیں سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الاثم ما حاک فی نفسک. گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے. جیسے آدمی گناہ کرتا, کھٹک پیدا ہو جاتی. گناہ کیا ہے؟ غلط کرا, کھٹک پیدا ہو گئی, بے چینی شروع ہو جاتی. بے چینی شروع ہو جاتی ہے. لہذا زندگی کا مقصد جاننا اور اپنے آپ کو اس مقصد کے مطابق جینے والا بنانا, صحیح اصولوں سے اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا, یہاں سے انسان کا سکون شروع ہو جاتا ہے. اس کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. ورنہ چیزیں وہ سب جمع کر لیتا ہے, خوشی نہیں ملتی ہے. خوشی چیزوں میں نہیں ہے, یہ بہت بعد میں معلوم پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو جلدی معلوم پڑتا ہے, کچھ لوگوں کو بہت بعد میں معلوم پڑتا. خوشی چیزوں میں نہیں ہے. اتنا اچھا گھر لیا لیکن کاٹنے کو دوڑتا ہے. میرے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن سکون, خوشی کیوں نہیں ہوتی معلوم نہیں. میں ساری چیزیں خرید رہا لیکن معلوم نہیں, اندر سے چین ہی نہیں پڑتا, اطمینان ہی نہیں مجھ کو. سب ہے لیکن سکون نہیں ہے, خوشی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ تیری زندگی تیرے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. تو اپنی عدالت میں مجرم ہے. باقی ساری عدالتوں میں آدمی چھڑ جاتا. ایک عدالت ہے دنیا میں, آخرت تو اللہ کی عدالت ہے. دنیا میں ایک کورٹ ایسا ہے جس میں آدمی نہیں چھوٹتا. باہر آدمی بیوقوف بنا لے گا, رشوت بھی دے دے گا, جھوٹ بھی بول دے گا, سب کر لے گا. چھڑ بھی گیا وہ, اس میں سے سیاسی کنیکشنز تھے, نکل گیا باہر. ایک عدالت ہے جس میں آدمی بھاگ ہی نہیں سکتا ہے. وہ کون سی ہے؟ الا اقسم بالنفس اللوامہ. خبردار, میں قسم کھاتا ہوں, اقسم بالنفس اللوامہ, ملامت کرنے والے نفس کی. اندر ایسا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو چین لینے نہیں دیتا ہو. وہ انسان کے سکون کو خراب کرتا ہے. کوئی سی سی ٹی وی ہو نہ ہو, کوئی گواہ ہو نہ ہو, کوئی ٹوکنے والا ہو نہ ہو, اندر سے بولتا ہے ایک بات بولوں, تو غلط کر رہا ہے, تو نے غلط کیا. چپ نہیں, میں چپ نہیں بیٹھ, اس چپ بٹھا ہی نہیں سکتا اس کو. بتائیے آپ, آدمی ساری دنیا کو چپ بٹھا سکتا ہے لیکن اس کا جو اندر سے جو ملامت کرنے والا ہوتا بٹھا سکتا اس کو چپ؟ کروٹ بدل کے چپ ہوتا ہو؟ نہیں ہوتا. اور بولتا اور ایک بات بولوں. ایک بڑا طبقہ دنیا میں سب کچھ ہو کے بھی بے چین ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے, زندگی کا مقصد نہیں, بے چینی, خلا ہے زندگی میں اور بے اصولی زندگی میں. وہ اپنے آپ کو انجوائمنٹ میں فنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں ہو سکتا ہے. وہ وقتی طور پر انسان کو سن کر دیتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں دیتا.
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہونے میں بے چینی ہے، اللہ سے کنیکٹ ہونے میں سکون اطمینان ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے، اپنا رشتہ اللہ سے صحیح کرے۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا شکر، اللہ کے حکموں پہ صبر، جب زندگی میں یہ آتا وہاں سے اس کی سکون، اللہ کا اور اس کا جو تعلق ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، وہاں سے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے، اس بات کو، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ جب بندے کا اللہ سے تعلق صحیح ہو جاتا، جب بندہ اللہ سے بھاگنے کی بجائے اللہ کی طرف بھاگنا شروع کرتا ہے، وہاں سے اس کو سکون ملنا شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ سے بھاگتے رہتا سکون نہیں ملتا۔ بھائی حکومت سے بھاگ رہا ہو، اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، اور ہوٹل میں اچھا کھانا اس کے سامنے، اس کو ملے گا؟ مزہ آئے گا اس کے اندر؟ نہیں آتا، اس میں مزہ نہیں آتا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ٹینشن ہے کہ جرم میں نے ایسا کچھ کیا ہے، گڑبڑ میری زندگی میں ہے، پکڑا جاؤں گا میں۔ سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون کب ملتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی طرف دوڑنے والا بنتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف دوڑو۔ وہاں سے سکون شروع ہوتا ہے۔ دنیا بے چین ہے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات؟ ان کے پاس سب ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس انجوائمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خالی یہ ٹک ٹاک ہے آپ کا، صبح سے شام تک ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک کرتے رہ رہا آدمی، اتنا جی آپ کے پاس۔ دنیا کے پاس انجوائمنٹ کے ہزاروں طریقے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن ہے، ان کے پاس حکومتیں ہیں، سب ہے ان کے پاس، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ شاہی چیز ہے، دین ہے اللہ کا، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک اتنی اہم چیز آپ کے پاس ہے جو سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے ان کے پاس پنکھا ہے، فریج ہے، ان کے پاس ٹیوب لائٹ ہے، جھومر والی، وہ بھی ان کے پاس سب ہے۔ آپ کے پاس فیوز ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ فیوز ہے، اس کے بغیر وہ کچھ کام کا نہیں۔ آپ کے پاس اللہ کا دین ہے، اس پر اللہ کا جتنا شکر کرے آدمی کم ہے۔ اللہ کا دین سب سے بڑی چیز ہے۔ باقی سب کچھ انسان کو مل جائے، دین نہیں ملا، فیل۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ آپ کو یاد رہے گا، جب گئے عیسائیوں کے ساتھ حکومت کا معاملہ طے کرنا ہے، بیت المقدس حوالے کرنا ہے، گئے، لمبا واقعہ ہے، آپ لوگ کئی بار سنے بھی ہوں گے۔ جب نہر کراس کرنے لگے، اچھا حال یہ تھا کہ مریل سواری، ساتھ میں غلام، کپڑے ایک دم ایسے جس پر پیون لگے ہوئے ہیں، دھول میں اٹے ہوئے، ایک دم ریگستان کا سفر ہے وہ۔ اور جب پانی میں سے کراس کرنے لگے تو اس طرح سے اٹھا کے کمر کس کے جا رہے ہیں۔ اب سامنے سے صحابی دیکھ رہے، آ رہا ہمارا امیر المومنین۔ کیسا امیر المومنین؟ دیکھ کے لوگ کیا بولیں گے؟ تھوڑا ایسا شاہی رہنا چاہیے، بادشاہوں کی طرح۔ سواری ہے اور اس پر بھی لگام پکڑ کے آ رہے تھے، غلام بیٹھا ہوا تھا، باری اس کی تھی بیٹھنے کی، اور پھر کراس کر رہے ہیں تو ایسے پکڑ کے آ رہے ہیں ایک دم، اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے، میلے پرانے۔ کیا امپریشن پڑے گا؟ کہا امیر مومنین ذرا کپڑے تھوڑا چینج کر کے جائیں گے؟ کہا صحابی نہیں ہوتا تو تیرے چہرے کا رنگ بدل دیتا ہے۔ ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے ذریعے، دین کے ذریعے ہم کو عزت دی۔ اگر اس دین کی بجائے ہم کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ ویسے ہی ذلیل کر دے گا جیسے پہلے تھے۔ مسلمان دوسری چیزوں میں عزت تلاش نہیں کرتا ہے، عزت کا راستہ اللہ کا دین ہے۔
پیسہ نہیں، عہدہ نہیں، دنیا کی حکومتیں نہیں، دنیا کی چیزیں نہیں، ہمارا دین ہے جو ہماری عزت ہے. ہماری ویلیو ہی نہیں دین کے بغیر، ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں. جب یہ سمجھ لیں ہم لوگ تب واقعی سمجھ میں آئے گا دین کیا. اور آپ ان قوموں کو دیکھیے جو پریشان ہیں، سب رہ کے بھی پریشان ہیں. ان قوموں کو آپ دیکھیے، دین اگر ہے تو سب سے بڑی چیز ہمارے پاس. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس دین کو ہم لوگوں نے اپنے تک ہی محدود رکھا ہے. اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر کسی کو مل جائے اور اس کو سمجھ میں آ جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا ہے اور دین نہیں چھوڑ سکتے. آج ماں باپ، بھائی بہن، پیسہ، گھر، بزنس سب چھوڑ دیا. میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں دین کو نہیں چھوڑ سکتی. ایسے کتنے لوگ ہیں، یہ دین ملا مجھ کو بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھ کو. لیکن چونکہ ہم کو پیدائشی طور پر ملا ہے اور ٹھوکر نہیں کھائے، ہم ریگستان میں بھٹکے نہیں نا، ہم لوگ پیدا ہی پیڑ کے نیچے ہوئے ہیں، سائے میں پیدا ہوئے ہم لوگ. اس لیے ہم کو اتنی قدر اس کی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا دین، اس کی قدر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم چاہتے اللہ ہماری مدد کرے، ہم کو اللہ کے دین کی، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے ہماری نہیں، لیکن اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے. جیسے اللہ نے دعا کو سبب بنایا، تم دعا کرو میں تمہاری مدد کروں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ بغیر دعا کی بھی عطا کرتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. اس لیے نہیں کہ اللہ تیری دعا کا محتاج ہے، تو نے ماں کے پیٹ میں دعا نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے دیا نا تجھ کو جو ضرورت تھی. تجھ کو تو معلوم ہی نہیں تھا تجھ کو کیا چاہیے. اللہ تیری دعا کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سبب بنایا کہ تو پکارے اللہ کو، وہ تیری بھلائی ہے اس کے اندر ہے. تو اللہ سے مانگے اور اللہ تجھ کو دے اور ملے تو تو خوش ہو، اللہ کا شکر کرے اور تیرا مقام بڑھ جائے اللہ کے پاس، تو جنت پائے. اسی طرح سے اللہ تیری مدد کا محتاج نہیں ہے کہ میں مدد کر رہا ہوں دیکھو اللہ کی، نہیں، اللہ کو تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تیری ضرورت نہیں ہے. ابرہہ اللہ کا گھر ڈھانے کے لیے آیا، کوئی صحابی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کون تھا اس وقت؟ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہو. اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اچھا سارے قریش جو ہے ڈر کے، اتنی بڑی فوج آ رہی ہے ہاتھی والی، اپنے بس کی بات نہیں ہے یہ. سارے لوگ کیا ہو گئے؟ پہاڑوں میں ادھر ادھر جا کے چھپ گئے سب لوگ. دندناتا ہوا اتنا بادشاہ، اتنی بڑی حکومت اور اتنی طاقت، ہاتھی، چھوٹے موٹے جانور بھی نہیں، گھوڑے گدھوں پہ آ رہا ہے، نہیں، ہاتھیوں پہ آیا ہو. ہاتھی خود کتنا طاقتور ہوتا ہے جو عمارتوں کو ڈھا دے گا. وہ اللہ نے کیا بھیجا اس کے لیے؟ ڈائناسور. اس سے بڑا سوچی اللہ نے کیا بھیجا اس کے لیے؟ چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندے. ہاتھی لاتا تو ہم پرندے بھیجیں گے، زمین سے لایا تو ہم آسمان سے بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ نے پرندے غول کے غول بھیجے، اور پرندوں کے پاس کیا تھا؟ پہاڑ. پرندوں کے پاس کیا؟ تو پہاڑ گرائیں گے اس کے اوپر، کنکریاں. آپ غور کریں اللہ کتنی قدرت والا ہے، اور اللہ بعض اوقات ایسا کرتا ہے، ان کا مذاق بنا دیتا ہے. کہ ہاتھی لاتا تو ہم پرندے بھیجیں گے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں، بڑے بھی نہیں، ایسے چھوٹے بڑے بڑے پرندے آ رہے ہیں الگ قسم کے، ایک دم کہ پورا آسمان چھپ گیا، اتنا بڑا پرندہ آیا سب کو کھا گیا. نہیں، چھوٹے. اور ان کے ساتھ اتنے مٹر کے دانے کی اتنے
اتنی کنکریاں، اور انہوں نے جو کنکریاں برسائیں اوپر سے، وہ کنکری بالکل جسم کے پار ہو جاتی تھی، اور جیسی جسم سے ٹچ ہوتی تھی زخم بنتا تھا، وہ سڑنا شروع ہوتا تھا۔ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے کر دیا، دوڑے ہو، واپس بھاگے ہو، بھاگتے بھاگتے مرے ہو، سب کو اللہ نے مٹا دیا۔ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بلکہ اس کو پھر پرندوں کی بھی ضرورت نہیں، فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا شرف ہے کہ اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو اللہ کے دین کی نصرت کی توفیق دے، چاہے وہ علم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سپورٹ کے ذریعے سے ہو، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو، مال کے ذریعے سے ہو، سیاسی اثر کے ذریعے سے ہو، جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ ہم اللہ کے دین کے لیے قربان کریں، یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ پھر ایک دو بول بھی ہوں، چل آ رہا، کہاں اجتماع ہے، چل، اچھا چل، اتنا بھی بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اس کا ایک فائدہ اس کو ہو رہا، وہ آئے گا دین کی بات سنے گا، اس کی زندگی بنے گی۔ ایک فائدہ آپ کو ہو رہا، آپ آئے، آپ کو ثواب ملا اس کے آنے کا، آپ کا بھی ایمان بنا، اللہ سے قربت ہوئی۔ ایک فائدہ دین کو ہے کہ جب لوگ آئیں گے، بڑھیں گے اور دعوت عام ہوگی، اللہ کے دین کے لیے اسباب پیدا ہوں گے۔ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کسی کے پاس سیاسی اثر ہے، کسی کے پاس مین پاور ہے۔ میرے پاس 50 آدمی ہے، چاہیے کہ آپ کو بولو کیا کرنا ہے، میدان صاف کرنا ہے، پنڈال بنانا ہے، یہ کرنا ہے، میرے پاس آدمی ہے، چاہیے۔ ایک آدمی آپ نے لایا، اس کے 50 آدمی دین کے لیے مل گئے، آپ کا گھر صاف کرنے کو نہیں، مسجد صاف کرنے کو۔ تو مختلف لوگ جب جمع ہوتے ہیں، ہر ایک کی صلاحیت الگ 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 ہے، پھر وہ سارے لوگ مل کے اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، وہ دعوت عام ہوتی ہے، اگلی نسل کے لیے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم جس دور میں ہیں، آنے والا دور کیا اچھا دکھ رہا آپ کو؟ آپ بچپن میں جیسی دنیا کو دیکھے تھے، آپ نے جوانی میں جیسی دیکھے تھے، اور اب جن لوگوں کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں، آپ ماحول دیکھو، بدلاؤ اس میں ہے، بگاڑ اس میں ہے۔ جہاں کچھ لوگوں میں سدھار ہے تو وہاں بگاڑ ایک دم بھیانک شکل اختیار کر گیا ہے، کہ لوگوں کی شرم ختم ہو گئی ہے۔ اس دور کے بگاڑ میں خطرناک چیز کیا ہے؟ برائی کی شرم ختم ہو گئی ہے۔ پہلے بہت سی برائیوں کے لیے لوگ شرماتے تھے، آج آپ دیکھیں گے راستوں میں آپ کی وہ شرم، لوگوں کو شرم ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اچھا نہیں ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو تیرے اندر شرم ہی نہ ہو پھر جو چاہے کر۔ پچھلے نبیوں کا جو کلام منتقل ہوتے 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 اس امت تک آیا، جو معتبر بات ہے، ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر شرم ہی نہ ہو جو چاہے کر۔ معلوم ہوا کہ شرم کا نہ ہونا بہت بھیانک چیز ہے سماج کے لیے، حیا کا نہ ہونا بہت بھیانک چیز ہے۔ کیوں؟ پھر کیا کرے گا آدمی بول نہیں سکتے، اس کو کیا کرے گا بول نہیں سکتے۔ تو سماج میں شرم جب رہتی ہے تو لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن چھپ کے کرتے ہیں۔ بہت سے مقامات پر گناہ کرنے سے ڈرتے، رکتے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو سماج میں گندگی پھیلتی نہیں، کنٹین ہوتی ہے کسی ایک کونے میں، لیکن جب شرم ختم ہو جاتی ہے وہی گندگی راستوں میں دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ جیسے گدھے راستوں میں ایک دوسرے سے غلط حرکت کرتے ہیں،
ویسے انسان راستوں پر غلط حرکت کریں گے، زنا کاری کریں گے۔ دھیرے 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 ہم اس دور میں پہنچ رہے ہیں کہ جس میں لوگوں میں شرم نہیں۔ آپ پھر ٹرین میں جا رہے، آپ پارک میں جا رہے، آپ جا نہیں سکتے کدھر، ندی کے کنارے آپ جا رہے، ہوٹل میں آپ جا رہے، بس میں آپ جا رہے، پلین میں، ایئرپورٹ پہ، ٹرین اسٹیشن پہ، کہیں بھی آپ سکون سے نہیں ہو۔ اپنے بچوں کو آپ لے کے نہیں جا سکتے، آپ جہاں بھی دیکھو آپ کو بے حیائی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے، بننے دینے کا ایسا، اس کو روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ ڈنڈا استعمال کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں میں شرم و حیا آئے، اللہ کا خوف آئے، آخرت کی فکر آئے، اخلاق ان کے اندر آئیں، اللہ کی بندگی ان کی زندگی میں آئے، اس کے لیے جو کوشش ہے، اس میں آپ کو طاقت، صلاحیت، مال، علم، سپورٹ، جو بھی آپ کر سکتے آپ کو کرنا چاہیے۔ نہیں تو اپنی اگلی نسل کے بارے میں غور کریں کہ وہ بھی ان میں دکھائی دیے تو کتنا خراب لگے گا۔ بیٹے نہ صحیح پوتے آئیں تو کیا کریں گے آپ؟ بیٹیاں نہیں آئیں ٹھیک ہے، پوتی آئیں تو اچھا لگے گا کہ آپ کے بعد آپ کی نسل بے دین ہو گئی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی بنیادیں ڈالیں، ایسا ماحول، ایسا ایک اویسس جس کو آپ کہتے ہیں، نخلستان رہتا، ریگستان کے اندر ایک جگہ رہتی جہاں پہ پانی بھی رہتا، ہاں پیڑ بھی رہتے، تھوڑی موڑی کھیتی بھی ہوتی، باغ بھی رہتا، وہاں پہ کچھ لوگ بستے، وہاں پہ کھاتے پیتے خوش رہتے، اطراف میں سارا ریگستان ہے، لیکن اتنی جگہ ہے وہاں پر زندگی کے اسباب ہیں، سروائیول کے اسباب ہیں، وہ وہاں جی سکتے ہیں۔ وہ ریگستان ان کو ختم نہیں کر دے رہا، ریگستان کے اندر ہیں وہ، لیکن وہ کیا ہے، ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پانی، کھانا، باغ، کھیتی کر سکتے وہ لوگ، پیڑ ہیں وہاں پہ، پھل پھول وہاں پہ ہیں، اتنی جگہ ان کے لیے سیکیورٹی ہے، سروائیول کے لیے ضروری۔ اس بگاڑ کے صحرا میں ایسے نخلستان بنانے کی ضرورت ہے، ایسے اویسس بنانے کی ضرورت ہے جس میں ہم جی سکیں۔ نہیں تو پھر ریگستان میں ہمارے کنکال ملیں گے ہڈیوں کے، نہ پانی، نہ کھانا، روحانی غذا نہیں، ہلاکت، بربادی، اور ہمارا پنجر ملے گا اتڑی، اور سب ختم ہو جائے گی، خالی ہماری ہڈیاں بچیں گی، پھر دین کی ہڈیاں باقی رہ جائیں گی بس۔ پھر لوگ بولیں گے کچھ تو پڑھتے تھے ہمارے باپ دادا، کیا پڑھتے تھے ذرا سنا وہ، الا اللہ الا اللہ کچھ تو بولتے تھے وہ لوگ۔ چاہتے ہیں آپ ایسا؟ ہماری نسل ایسی ہو جن کو معلوم ہے نا کچھ تو بولتے تھے وہ لوگ، الا اللہ بولتے تھے کچھ تو بھی، چاہتے ہیں ہم ایسا؟ صلاح کچھ تو بولتے تھے وہ لوگ، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسل ایسی ہو؟ اور ہوا علاقوں میں ایسا، بہت سارے دیہات، گاؤں ایسے ہو گئے جہاں پہ یہ تصور ہی نہیں ہے، اللہ نام بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں بول سکتے وہ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دینی ماحول نہیں بن سکا، جا کے بسے لوگ، ہمیں میری زمین ہے، میرا کھیت ہے، اور ہے، مر تو کھایا پیا سب کچھ کیا، اگلی نسل پوری کفر اور شرک میں گھنٹی بجاتے بیٹھی، اگلی نسل دنیا 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 کیا، میری زمین ہے بھائی، میرا ادھر میں نہیں رہوں گا تو کیسا ہوں گا، زمین ہے میری وہاں پہ، دور علاقوں میں کفر اور شرک کے ماحول میں جا کے بسا، صرف زمین کی وجہ سے، خود تو زمین کے نیچے چلا گیا، گھر بار خاندان، اگلی نسل پوری کفر و شرک میں چلی گئی۔ ضرورت اس کی کہ ہم اپنے ماحول کو صحیح بنائیں، اپنے ماحول کو صحیح بنائیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم خود پہلے آئیں، آنے والا لاتا، آنے والا لاتا، دینی مجالس میں ہم آئیں، کچھ نہیں رہے گا تو آؤں گا، کچھ کام کا آدمی نہیں ہے، آدمی وہ ہے میرا یہ کام تھا لیکن میں نے اس کو ڈراپ کیا۔ جو آدمی دینی مجالس کو پیشہ پاخانے سے زیادہ نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کرتا، کچھ کام کا نہیں۔ بڑی پارٹی آئی اور آپ کو پاخانہ آ گیا، کیا کریں گے آپ؟ نہیں جا سکتے بھائی، پارٹی آئی ہوئی ہے، کرسی پہ کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟
بہت بڑی پارٹی ہے، آپ کیا بولیں گے؟ بس ایک 5 منٹ میں جا کے آتا ہوں، 5 منٹ واش روم جا کے آتا ہوں۔ اتنا بڑا بزنس آپ کا ہے، پارٹی ہے، ناراض بھی ہو سکتی ہے۔ بولے ناراض ہوئی تو گئی بھائی، میں کیا پاخانہ کپڑوں میں کر دوں؟ آپ اس سے ٹائم برابر نکالتے، کیوں؟ عزت جانا نہیں چاہیے، عزت جانا نہیں چاہیے۔ تو اپنی حاجات کی وجہ سے آدمی بعض اوقات بڑی بڑی قربانیاں بھی دے دیتا، اللہ کے دین کے لیے نہیں کر سکتا۔ دینی مجالس میں آنا، دینی مجالس میں آنا، کچھ بھی ہو جائے، ہاں ٹھیک ہے میرا یہ کام تھا، ٹھیک ہے بعد میں کریں گے، یہ کام تھا بعد میں کریں گے۔ مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمان کو لے کے آؤ، اگر ہماری ضرورت ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے، ہم اگلے ہفتے آ سکتے ہیں لیکن وہ تو جانے والا ہے، اس کو تو پہلے پکڑ کے لاؤ۔ اس کے پاس بیٹھے، فلانے کا کیا ہوا رے، فلانے کا کیا ہوا رے، اور اس کی لڑکی بھاگ گئی، اور اس کا لڑکا شراب پی رہا، ایسا ہوا، اچھا میں تو پہلے سے بولتا تھا وہ غلط۔ غیبتوں میں وقت ضائع کی، اس سے اچھا تھا کہ دینی مجلس میں لے آتا اس کو، اللہ اس کے رسول کی بات سنتا، وہ بولتا آج بہت اچھا لگا، ہمارے یہاں بھی ایسا میں کروں گا۔ کہاں ہے وہاں پہ کوئی ہے کہ نہیں؟ ہے فلانا مسجد ہے، جایا کر وہاں پہ۔ اچھا ہے کہ وہاں پہ؟ میں جاتا نہیں، میں تو سمجھتا وہ لوگ رسول کو نہیں مانتے۔ ارے مانتے، دیکھ اللہ اس کے رسول کی تو بات ہوئی یہاں پہ، نہیں بالکل صحیح ہے، میرے کو فلانے نے بولا تھا غلط ہے یہ لوگ، اب معلوم پڑا نہیں غلط۔ دیکھیے آپ نے ایک زندگی کو بنا دیا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائیں، ہم کو دینی مجالس میں آنے والا بنائیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارا مقصد کھانا کمانا، پیسہ جمانا نہیں ہے، ہمارے بہت بڑا مقصد ہے جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے، اس کو یاد رکھیں، دینی مجالس میں آئیں اور لوگوں کو لائیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔